بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 17 ہے، اور یہ سبق جنس ما يدخل فی البیع تبعا وما لا يدخل کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن باع نخلا سے لے کر الا بالتصریح تک ہوگی۔ سب سے پہلے اس سبق کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں۔ تو اصل نمبر 1، يدخل في البيع ما يكون اتصاله بالمبيع اتصال تأبيد وقرار من غير تسمية بخلاف ما لم يكن اتصاله كذلك، کہ بے میں وہ اشیاء جن کا تعلق مبیع کے ساتھ قرار کے لیے ہے، تأبیدی طور پر ہے، تو وہ بے میں بالتبع داخل ہو جائیں گی اگرچہ ان کا نام نہ لیا ہو، اور وہ اشیاء جن کا تعلق مبیع کے ساتھ اتصال جو ہے وہ قرار کے لیے نہ ہو اور تأبیدی طور پر نہ ہو، تو وہ بلا تسمیہ بلا ذکر کیے بے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اصل نمبر 2، العرف قاض، عرف پر بہت سارے احکامات کا دار و مدار ہے، اور بہت ساری احکامات میں عرف کو بطور مرجح استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل نمبر 3، تسلیم العوض کا تسلیم المعوض، عوض کا حوالہ کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ معوض کو حوالہ کیا گیا۔ مثلا کسی نے زمین اجرت پر دی، تو زمین کی اجرت حوالہ کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ زمین واپس کی گئی، اور اس پر انشاءاللہ سبق میں بات کریں گے۔ من شغل ملک غیرہ وجب علیہ تفریغہ، جو شخص کسی کے ملکیت کو مشغول کریں تو اس کی ذمہ واجب ہے کہ وہ غیر کی ملکیت کو فارغ کریں۔ اصل نمبر 5، ما کان من المباینات ولم یکن من المرافق لا يدخل فی البیع الا بالتسمیہ، کہ ہر وہ چیز جو مباینات کے قبیل میں سے ہو، یعنی مبیع کے ساتھ ان کا متعلق وہ اشیاء مبیع کے ساتھ متعلق نہ ہو بلکہ مبیع سے بائن ہو اور مرافق میں سے بھی نہ ہو، تو بلا تسمیہ وہ بے میں داخل نہیں ہوں گی۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ تو جنس ما يدخل فی البیع تبعا وما لا يدخل، اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، بیع اشجار فیہا ثمار، درختوں کی بے کرنا، ایسے درخت جن پر پھل لگے ہوئے ہیں، تو لا يدخل الثمار فیہ من غیر تسمیۃ، بلا ذکر کیے ہوئے بلا تسمیہ پھل درختوں کی بے میں داخل نہیں ہوں گے۔ بیع ارض فیہا اشجار، ایسی زمین کی بے کرنا کہ جس میں درخت ہے، تو درخت بلا تسمیہ بے میں داخل ہو جائیں گے۔ بیع ارض فیہا زرع، ایسی زمین کی بے کرنا کہ جس پر فصل ہے، تو بلا تسمیہ یہ فصل اور کھیتی بے میں داخل نہیں ہوگی۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع الا ان يشترطها المبتاع، لقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى ارضا فيها نخل فالثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع، ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع۔ پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کھجور کا درخت فروخت کیا یا کوئی اور درخت فروخت کیا، ایسا درخت کہ جس میں پھل ہو، تو پھل بائع کا ہوگا الا یہ کہ مشتری اس کی شرط لگائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک ارشاد کی وجہ سے کہ جس شخص نے زمین خریدی اور اس میں کھجور کے درخت ہو تو پھل وہ بائع کے ہوں گے الا یہ کہ مشتری اس کی شرط لگائے، اور اس لیے بھی کہ اتصال اگرچہ پھلوں کا درخت کے ساتھ خلقتاً ہے لیکن وہ قطع اور فصل کے لیے ہے، نہ کہ بقا کے لیے، تو یہ زرع کی مانند ہوا۔ اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے پھلدار درخت فروخت کیا اور اس درخت پر وقت بے کے وقت اس پر پھل لگے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی زمین فروخت کی کہ جس پر فصل اگائی گئی ہے، تو اگر پھل اور بے کا نام نہیں لیا ہے تو بلا تسمیہ اور بلا ذکر کیے ہوئے پھل اور کھیتی یہ زمین کے اور درخت کے بے میں داخل نہیں ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس شخص نے زمین خریدی اور وہ زمین بھی ایسی کہ اس میں کھجور کے درخت ہو، تو وہ کھجور کے جو درخت ہے اس میں جو پھل لگا ہوا ہے وہ بائع کا ہوگا، البتہ اگر مشتری اس کی شرط لگائے، نام لے اور تذکرہ کرے تو اس شرط لگانے کی وجہ سے وہ مشتری کے تصور ہوں گے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ یہاں پر پھلوں کا جو اتصال ہے درختوں کے ساتھ یا فصل کا جو اتصال ہے زمین کے ساتھ وہ للفصل ہے نہ کہ للبقار۔ ہم اصل پڑھ چکے تھے کہ وہ اشیاء جن کا اتصال مبی کے ساتھ اتصال قرار نہ ہو، اتصال للفصل ہو، اتصال للقطع ہو، تو وہ مبی میں بلا تسمیہ داخل نہیں ہوتے۔ اگلی عبارت قال ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع وكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيه متاع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد وفي العادة ألا يقطع كذلك وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع في الأرض باق. اور بائع سے کہا جائے گا کہ اپنے پھلوں کو کاٹو اور مبی حوالے کرو، اور اسی طرح جب زمین میں کھیتی ہو، اس لیے کہ مشتری کی ملکیت کو بائع کی ملکیت نے مشغول کر رکھا ہے، لہٰذا بائع کی ذمہ لازم ہے کہ مشتری کی ملکیت کو فارغ کر کے اس کے حوالہ کریں۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی مکان میں سامان پڑا ہو اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوڑا جائے گا یہاں تک کہ پھلوں کی صلاح ظاہر ہو جائے اور کھیتی کاٹنے کے قابل ہو جائے، اس لیے کہ واجب تو تسلیم معتاد ہے، معتاد طریقے سے حوالگی ہے، اور عادتاً پھلوں کو اس حال میں یا کھیتی کو اس حال میں نہیں کاٹا جاتا، اور یہ ایسا ہوا گویا کہ اجارے کی مدت گزر گئی اور فصل ابھی تک زمین میں باقی ہے۔ اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ پہلے تو یہ ذکر ہو چکا کہ اگر پھلوں کا اور فصل کا بے میں الگ سے تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بے میں داخل نہیں ہوتے، بدستور وہ بائع کی ملکیت میں رہیں گے۔ تو ابھی بائع کی ذمہ لازم ہے کہ وہ مبی فارغ کر کے مشتری کے حوالے کریں، کیونکہ حوالگی جو ہے تسلیم یہ مواجب بے میں سے ہے، اور یہاں پر بے منعقد ہو چکی ہے، تو منعقد ہونے کے بعد ابھی بائع کی ذمہ لازم ہے کہ وہ کھجور یا جو زمین فروخت کی ہے وہ مشتری کے حوالے کریں، لیکن مشتری کی ملکیت کو چونکہ بائع کی ملکیت نے جو کہ پھلوں کی شکل میں ہے یا فصل کی شکل میں ہے مشغول کر رکھا ہے، لہٰذا بائع کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پھلوں کو کاٹیں یا جو فصل ہے اس فصل کو کاٹیں اور مشتری کی ملکیت کو فارغ کر کے مشتری کے حوالے کریں۔ یہ تو احناف کا مذہب ہے، اور یہ ایسا ہی ہے گویا کہ مثلا کسی شخص نے مکان فروخت کیا اور اس مکان میں بائع کا سامان پڑا ہوا ہے، تو بائع کی ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنا سامان اٹھائیں اور جو مکان ہے مشتری کو حوالہ کریں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پھل ابھی تک تیار نہیں ہے یا کھیتی ابھی تک کاٹنے کے قابل نہیں ہے تو بائع کو کاٹنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اگرچہ بائع کی ذمہ حوالگی ضروری ہے، تسلیم مواجب بے میں سے ضروری ہے، لیکن یہ تسلیم معتاد طریقے سے عادت کے مطابق ہونی چاہیے، اور عادتاً پھلوں کو اس حالت میں کہ وہ قابل انتفاع نہ ہو یا مکمل طور پر تیار نہ ہو یا فصل جو ہے وہ کاٹنے کے قابل نہ ہو نہیں کاٹا جاتا، لہٰذا بائع کو موقع دیا جائے گا کہ مشتری کے درختوں پر یا مشتری کی زمین میں فصل تیار ہو جائے اور پھل تیار ہو جائے۔ اور اس معاملے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجارے پر قیاس کیا ہے کہ ایک شخص نے مثلا زمین اجارے پر لی اور مستاجر نے اس میں بیج ڈالا اور فصل ابھی نکل آئی تھی، تیار ہونے سے قبل مدت اجارہ جو اجارہ کی مدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستاجر کو موقع دیا جاتا ہے کہ فصل جب تک تیار نہ ہو اسی زمین میں رہیں، تو جیسے اجارہ کی صورت میں مستاجر کو مہلت دی جاتی ہے کھیتی کے تیار ہونے تک، اسی طرح بائع کو بھی مہلت دی جائے گی کہ جب تک پھل تیار نہ ہو
یا فصل تیار نہ ہو تب تک مشتری کی ملکیت میں ہی رہیں، یعنی مملوک اشیاء پر رہیں، درختوں پر رہیں اور زمین پر رہیں۔ اگلی عبارت یہ ہے قلنا هناك التسلیم واجب ایضا حتى يترك بأجر وتسلیم العوض كتسلیم المعوض ولا فرق بينما إذا كان الثمر بحال له قيمة أو لم تكن في الصحيح ويكون في الحالين للبائع لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما نبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تسلیم اس صورت میں بھی واجب ہے یہاں تک کہ اجرت کے عوض ان پھلوں کو یا کھیتی کو چھوڑا جائے گا، اور عوض کا حوالہ کرنا یہ معوض کے حوالے کی مانند ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے اس صورت میں کہ جب پھل ایسی حالت میں ہوں کہ ان کی کوئی قیمت ہو یا ان کی کوئی قیمت نہ ہو، اور دونوں صورتوں میں یہ پھل بائع کے ہوں گے، اس لیے کہ اس کی بے جائز ہے صحیح روایت کے مطابق، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ تو درختوں کی بے میں بلا تسمیہ بغیر ذکر کے یہ بالطبع داخل نہیں ہوں گے۔ اس عبارت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قیاس کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اجارے کی صورت پر بے کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اجارے کی صورت میں بھی مستاجر کی ذمہ لازم ہے کہ جب مدت پوری ہو جائے مالک زمین کو اس کی زمین واپس کریں، اور اگر اس کو مزید مہلت کی ضرورت ہے، مزید جو ہے وہ اس مدت کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کی ذمہ لازم ہے کہ مزید اجرت ادا کریں۔ تو جب مستاجر مزید مہلت لے گا اور اس کے عوض وہ اجرت دے گا، تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے زمین واپس کر دی، اور جو پہلا اجارہ تھا وہ ختم کر دیا ہے، اور ابھی نئے سرے سے ایک اور اجارہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جب اجرت دی عوض حوالے کیا تو ایسا ہے گویا کہ انہوں نے معوض حوالے کیا۔ تو اجارے کے مسئلے پر بے کے مسئلے کو قیاس کرنا درست نہیں رہا، کیونکہ اجارے کی صورت پر اس وقت ہم بے کو قیاس درست مانتے کہ اجارہ جو پرانا اجارہ ہے اس کے ختم ہونے کے بعد بھی مستاجر کو مزید بلا عوض موقع دیا جاتا، اور یہاں پر تو اس پرانے اجارے کو بلا جاری رکھتے ہوئے بلا عوض مستاجر کو موقع نہیں دیا جاتا بلکہ اجرت لی جاتی ہے۔ تو جب اجرت لی گئی تو ایسا ہے گویا کہ پرانے اجارے کو ختم کر دیا گیا مدت ختم ہونے کے بعد، اور ایک نیا اجارہ کیا گیا۔ تو مستاجر کو بھی موقع نہیں دیا جاتا، تو جیسے مستاجر کو موقع نہیں دیا جاتا اسی طرح بائع کو بھی مزید موقع نہیں دیا جائے گا۔ اگلی عبارت میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض مشائخ کا خیال یہ ہے کہ اگر پھل اس حال میں ہو کہ بازار میں اس کی کوئی قیمت لگ سکتی ہے تب تو یہ بالطبع بے میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگر بازار میں اس کی قیمت نہیں لگ سکتی تو اس صورت میں یہ درختوں کے یہ زمین کے تابع سمجھے جائیں گے، اور بالطبع یہ بے میں بلا تسمیہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ لیکن امام صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق بہر صورت چاہے قیمت لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی، پھل یا جو کھیتی ہے وہ زمین اور درختوں کی بے میں بالطبع داخل نہیں ہوں گی، بلکہ الگ وہ بائع کی ملکیت تصور ہوں گی ہر صورت میں اصح روایت کے مطابق، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اگلی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا بِيعَتِ الْأَرْضُ وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا كَالْمَتَاعِ وَلَوْ نَبَتَ ولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيه وقد قيل يدخل فيه، وكأن هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل، ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق لأنهما ليس منهما، ولو قال بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها أو قال من مرافقها لم يدخل فيه لما قلنا، وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخل فيه. وأما الثمر المجدود والزرع المحسود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل إلا بالتصريح به۔ اور اگر زمین فروخت کی گئی
اور حال یہ ہو کہ صاحب زمین نے اس میں بیج ڈالا ہو اور ابھی تک وہ اگا نہیں ہو، تو یہ بے میں داخل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ بیج سامان کی طرح اس میں پڑا ہوا ہے، اور اگر اگ چکا ہے اور اس کی کوئی قیمت ابھی تک بازار میں نہیں لگ سکتی، تو ایک قول کے مطابق یہ بے میں داخل نہیں ہوگی اور ایک قول کے مطابق داخل ہوں گی۔ اور گویا کہ اس اختلاف کی بنا ایک دوسرے اختلاف یعنی درانتیوں سے کاٹنے اور ہونٹوں سے پکڑنے سے قبل اس کی جواز بے کے متعلق پر بنا ہے۔ اور زرع اور ثمر حقوق اور مرافق کی ذکر کرنے کی وجہ سے بے میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ حقوق اور مرافق کے قبیل میں سے نہیں ہے۔ اور اگر بائیں نے کہا کہ ہر قلیل اور کثیر جو مبی میں یا مبی سے حقوق کے متعلق ہے یا مرافق کے متعلق ہے، اس کے ساتھ میں فروخت کرتا ہوں، تو اس بیان کی وجہ سے بھی یہ پھل اور کیتی بے میں داخل نہیں ہوں گے، اس دلیل کی بنا پر جو ہم بیان کر چکے۔ اور اگر من حقوقها اور مرافقها کا لفظ استعمال نہ کرے تو پھل اور کھیتی بے میں بلا تسمیہ داخل ہوں گے۔ اور کٹا ہوا پھل اور اسی طرح کٹی ہوئی فصل یہ متاع کی مانند ہے، لہٰذا بے میں یہ بغیر تصریح کے داخل نہیں ہوں گے۔ اس عبارت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے زمین فروخت کی اور اس زمین میں بائیں نے بے کرنے سے پہلے بیج ڈالا تھا لیکن ابھی تک اگا نہیں ہے، تو یہ جو بیج ہے یہ بے میں بالطبع داخل نہیں ہوگی، بلکہ وہ بدستور بائیں کے ملکیت میں رہے گی، کیونکہ یہ تو اس سامان کی مانند ہے کہ جو کسی مکان میں پڑا ہوا ہو، تو جیسے مکان کی بے کی وجہ سے وہ سامان بے میں داخل نہیں ہوتا، ایسا ہی یہ بیج بھی زمین میں پڑا ہوا ہے تو بے کی زمین کی وجہ سے یہ بیج بے میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر ولو نبتا، یہ دوسری صورت ہے کہ اگر بیج اگ چکا ہے، تو اس صورت میں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ اس حال میں ہوگا کہ بازار میں اس کی کوئی قیمت لگ سکے گی یا نہیں لگ سکے گی، اور اگر کوئی قیمت لگ سکتی ہے تو اس صورت میں ایک قول کے مطابق یہ بے میں داخل نہیں ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ داخل ہوگا۔ اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں گویا کہ اس اختلاف کی بنا ایک دوسرے اختلاف پر ہے کہ اگر پودے اتنے چھوٹے ہوں کہ نہ تو ان پودوں کو درانتیوں سے کاٹا جا سکتا ہو اور نہ ہی جانور اس کو اپنے ہونٹ، مشافر مشفر کی جمع ہے، اونٹ کے ہونٹوں کو کہتے ہیں، اونٹ بھی اپنے ہونٹوں سے نہیں کاٹ سکتا، تو اس حال میں ان پودوں کی بے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض مشائخ کا قول یہ ہے کہ جائز ہے، تو جو جائز سمجھتے ہیں تو وہ ان کے قول کے مطابق یہاں پر داخل نہیں ہوں گی، کیوں کہ ابھی ان پودوں کی حیثیت مستقل ہے، تو مستقل حیثیت ہونے کی وجہ سے بالطبع یہ بے میں داخل نہیں ہوں گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر پودا اس حد تک نہیں پہنچا کہ درانتیوں سے کاٹا جائے یا اونٹ جو ہے ان کو اپنے ہونٹوں سے پکڑ کر کھا سکیں، تو اس کی بے جائز نہیں ہے۔ تو اس قول کے مطابق یہ بے میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، لہٰذا یہ زمین یا درخت کے تابع شمار ہوں گے۔ اس عبارت میں وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ صاحب ہدایہ نے چند جزئیات ذکر فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص نے پھلوں کی درختوں کی بے یا زمین کی بے حقوق اور مرافق بول کر کی ہے، مثلا یہ کہا ہے کہ میں زمین آپ کو بشمول اس کے حقوق اور مرافق کے فروخت کرتا ہوں، یا یہ درخت پھلدار درخت بشمول اس کے حقوق اور مرافق کے فروخت کرتا ہوں، تو حقوق اور مرافق کے تذکرہ کی وجہ سے پھل یا کھیتی یہ بے میں داخل نہیں ہوں گی۔ الگ سے تذکرہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ کھیتی میں زمین میں کھیتی اور اسی ہی طرح درختوں میں جو پھل ہے وہ حقوق اور مرافق کے قبیل میں سے نہیں ہے۔ اور اگر بائیں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں یہ درخت یا یہ زمین ہر قلیل اور کثیر جو اس زمین میں یا زمین سے متعلق ہے حقوق میں سے یا مرافق میں سے، یا اس درخت میں یا سے کے حقوق اور مرافق میں سے، یہ الفاظ استعمال کیے تو ان الفاظ کی وجہ سے بھی پھل اور کھیتی جو ہے فصل وہ بے میں بالطبع داخل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو پھل ہے
یا فصل ہے، یہ زمین کے حقوق اور مرافق میں سے نہیں ہے۔ اور اگر یہ الفاظ استعمال کی بکل قلیل و کثیر ہوا لہو فیہا و منہا اور من حقوقها اور مرافقها کے الفاظ استعمال نہیں کیے تو یہاں پر کل کے عموم میں پھل بھی آ جائیں گے اور فصل بھی آ جائے گی، اس لیے بلا تسمیہ بھی یہ بے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگلا مسئلہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر درختوں سے پھل کاٹے گئے یا جو ہے زمین میں جو کھیتی ہے وہ کاٹی گئی ہے تو اس صورت میں بلا تسمیہ یہ بے میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ متاع کی مانند ہوئے، جیسا کوئی شخص مکان فروخت کرتا ہے اور اس میں بائے کا کوئی سامان پڑا ہوا ہو تو وہ سامان جیسے بالطبع بے میں داخل نہیں ہوتا، ایسا ہی یہاں پر کھٹا ہوا پھل اور کھٹی ہوئی کھیتی داخل نہیں ہوں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔